ناظرین، اگر آج کل آپ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک کردار سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ کردار ہے نویان کا کردار۔ نویان ایک منگول سپہ سالار ہے جس کا غیظ و غضب اور بربریت ایک الگ ہی انداز رکھتی ہے۔ نویان اور اس جیسے دیگر منگول سپہ سالاروں میں ظلم کی یہ اپروچ آتی ہے اپنے حکمران چنگیز خان کی وجہ سے۔ آج ہم آپ کو چنگیز خان کی زندگی کے 10 ایسے واقعات بتائیں گے جس سے آپ کو چنگیز خان کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح چنگیز خان نے محض 14 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا، کس طرح ایک انسان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے 17 لاکھ سے زائد لوگوں کو قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا، اور اس پراسرار شخص نے جس نے اپنی ساری زندگی قتل و غارت میں گزار دی، مرتے ہوئے اس نے کس قسم کی مضحکہ خیز وصیت کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ نمبر 10، چنگیز خان کا باپ ایک طاقتور سردار تھا، لیکن چنگیز خان اور اس کے خاندان کی زندگی کے حالات اس وقت بدلے جب ایک دشمن قبیلے نے چنگیز خان کے باپ کو زہر دے دیا۔ 14 سال کی عمر میں چنگیز خان اور اس کے گھر والوں سے سرداری اور قبیلہ دونوں چھن گئے، اور یہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ان کے پاس خوراک کا بندوبست بھی نہیں تھا، یہ گھاس اور پتے تک کھانے پر مجبور تھے۔ ایک روز چنگیز خان کو ایک مچھلی ملی، اور وہ اس خیال سے کہ سب مل کر مچھلی کھا لیں گے مچھلی گھر لے آیا، لیکن اس کے بھائی نے وہ مچھلی چھین لی اور خود کھا گیا۔ چنگیز خان کو بھائی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے موقع ملتے ہی اپنے بھائی کو کمان کے وار کر کر کے قتل کر دیا۔ محض 14 سال کی عمر میں چنگیز خان نے پہلا قتل کیا، اور وہ بھی اپنے بھائی کا، لیکن یہ تو طوفان کی ابتدا تھی۔ 1211 میں چنگیز خان نے اپنا رخ چین کی طرف کیا اور جن لی کی حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مضحکہ خیز فیصلہ تھا، کیونکہ جن لی کے پاس 53 ملین آبادی تھی اور چنگیز خان کے پاس محض 1 ملین۔ اس کے باوجود چنگیز خان جیت گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے زونگڈو آج کے بیجنگ کا رخ کیا، لیکن اس شہر کے گرد 39 فٹ کی حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی تھی، اور چنگیز خان کی فوج کے لیے اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا چنگیز خان نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور باہر سے کسی بھی قسم کی خوراک کی فراہمی اندر جانے سے روک دی۔ 2 سال میں زونگڈو کے اندر کے حالات بہت ابتر ہو گئے۔ لوگ بھوک کی وجہ سے انسانی گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت مجبور ہو کر زونگڈو کے حکمرانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ چنگیز خان اپنے لشکر سمیت شہر پر چڑھ دوڑا اور قتل عام کیا۔ آپ چنگیز خان کے حوالے سے انسانی کھوپڑیوں کے جس مینار کے بارے میں قصے سنتے ہیں وہ اسی شہر سے منسوب ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 20 سال ہوئی تو اس نے اپنی فوج تیار کی اور اس قبیلے پر حملہ کر دیا جو اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھا۔ تاتاری فوج چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ چنگیز خان نے شکست زدہ قبیلے کے تمام مردوں کو قطار میں کھڑا کیا اور ایک گول پہیے کے درمیان میں ایک نشان لگایا، اور حکم دیا کہ جس شخص کا سر اس نشان سے 3 انچ اوپر ہو اس کا سر قلم کر دو۔ چنگیز خان کے حکم کے مطابق سینکڑوں لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ ایک جنگ کے دوران کہیں سے ایک تیر آیا اور چنگیز خان کے گھوڑے کو لگا اور اس کا گھوڑا گر گیا۔ چنگیز خان بھی گر کر مرتے مرتے بچا۔ جنگ میں فتح کے بعد چنگیز خان نے اعلان کروایا کہ مجھے وہ شخص چاہیے جس نے میرے گھوڑے کو تیر مارا۔ چنگیز خان کو لگتا تھا کہ اس کے ڈر سے کوئی سامنے نہیں آئے گا اور اسے قتل عام کا بہانہ مل جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیب نامی ایک شخص سامنے آیا اور اعتراف کیا کہ آپ کے گھوڑے کو لگنے والا تیر میں نے چلایا تھا۔ چنگیز خان اس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ بعد میں اس شخص کا شمار چنگیز خان کے قریب ترین لوگوں میں ہوا۔ نمبر 6، طاقت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے چنگیز خان ایک عجیب کھیل کھیلتا۔ وہ اپنے اطراف کے بادشاہوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا، لیکن چونکہ چنگیز خان ان شادیوں کے پیچھے تھا تو یہ شادیاں بھی سزائے موت ہی کا پروانہ تھی۔ چنگیز خان اپنے داماد بادشاہوں کو جنگ کے اول دستوں میں بھیج کر مروا دیتا اور بادشاہت اپنی بیٹیوں کے نام منتقل کروا لیتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ چنگیز خان کی بیٹیوں کی حکومت چین سے ایران تک کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 5، حکمت عملی کے تحت اپنے دامادوں کو قتل کرنے کا معاملہ ایک طرف، لیکن ایک داماد ایسا بھی تھا جسے چنگیز خان ذاتی طور پر بہت محبت کرتا تھا۔
توکاچار نامی یہ داماد نیشاپور کے ایک تیر انداز کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ چنگیز خان کی بیٹی نے اپنے باپ سے اپنے شوہر کے انتقام کا مطالبہ کیا۔ چنگیز خان نے اپنا لشکر تیار کیا اور نیشاپور پر چڑھ دوڑا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ نیشاپور کی آبادی 17 لاکھ سے زائد تھی اور چنگیز خان کے لشکر نے وہاں موجود ایک انسان کو، خواہ وہ عورت تھا، بچہ، بوڑھا یا جوان، قتل کر دیا۔ بعض مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتے اور بلیوں اور دیگر پالتو جانوروں تک کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح ایک انسان کا انتقام چنگیز خان نے 17 لاکھ سے زائد لوگوں سے لیا۔ 1223 میں چنگیز خان کی فوج روس کے اندر موجود تھی اور دریائے کالکا کی جنگ جیت چکی تھی۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ رشیا کے شہر چنگیز خان کی فوج کے ماتحت ہو چکے تھے۔ اس عجیب و غریب جشن کے لیے رشیا کے جرنیلوں کو زمین پر لٹایا گیا، ان کے اوپر ایک بھاری بھرکم دروازہ رکھا گیا، اس دروازے کے اوپر کرسیاں اور میز لگا کر سٹیج سجایا گیا اور اس سٹیج پر چنگیز خان نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ فتح کا جشن مناتے ہوئے کھانا کھایا۔ ایک طرف جہاں چنگیز خان اس فتح کا جشن منا رہا تھا، وہیں اس کے قدموں تلے رشیا کے شہزادے اور جرنیل دم توڑتے جا رہے تھے۔ نمبر 3، چنگیز خان نے خوارزمیہ نامی ایک ریاست کو مشترکہ تجارت کا پیغام بھیجا، لیکن چنگیز خان پر یقین نہ کرتے ہوئے اس ریاست کے بادشاہ نے چنگیز خان کے ایلچی قتل کر دیے۔ چنگیز خان نے اپنی 2 لاکھ افراد پر مشتمل فوج بھیج کر وہ ریاست فتح کی اور پھر دوبارہ اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک عمارت جلا دو تاکہ اس ریاست کا نام و نشان نہ بچے۔ ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ چنگیز خان نے ایک دریا کا رخ موڑا تاکہ وہ دریا بادشاہ کے محل والی جگہ سے گزرے اور وہاں دوبارہ کبھی کوئی آباد نہ ہو سکے۔ نمبر 2، خوارزمیہ پر حملے کے لیے چنگیز خان نے زیزیہ نامی ریاست سے فوج طلب کی۔ یہ وہ ریاست تھی جسے چنگیز خان فتح کر چکا تھا، لیکن زیزیہ نے اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا، جس پر چنگیز خان نے اس ریاست پر حملہ کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس ریاست کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات آج موجود ہیں وہ اس ریاست کے پڑوس کی ریاستوں کے مورخین نے لکھی ہیں، کیونکہ زیزیہ کا اپنا کوئی بھی انسان اس کی تاریخ بیان کرنے کے لیے زندہ نہیں بچا تھا۔ نمبر 1، چنگیز خان چاہتا تھا کہ کسی کو بھی علم نہ ہو کہ وہ کہاں دفن ہے، اس لیے اس نے وصیت کی جس کے تحت اس کی فوج کے چند لوگ غلاموں کے ہمراہ ایک نامعلوم مقام پر گئے اور ایک پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ اوپر جاؤ اور چنگیز خان کو کہیں بھی دفن کر دو۔ غلام جب چنگیز خان کو دفن کر کے لوٹے تو انہیں قتل کر دیا گیا اور وہ فوجی جب محل واپس پہنچے تو انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ پراسرار شخص جس نے اپنی ساری زندگی قتل و غارت میں گزاری ایک نامعلوم جگہ پر دفن ہو گیا، ایک ایسی جگہ جس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔